سٹوری شامل کر لیتے ہیں۔ یہ سٹوری ہمارے پاس ایرانی پارلیمنٹ سے ہے، اور ایران کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر کئی دنوں سے سیاسی بحران دیکھا جا رہا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے پہلے بھی کئی ارکان، 1.5 درجن سے زائد جو ارکان ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں، اور اب نئی صورتحال سامنے آئی ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے ایک رکن نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے کئی ایرانی جو اراکین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ نظام حکومت ایران کا یہ صحیح نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ اسی حوالے سے جو ایران کی قومی اسمبلی کے مشہد سے رکن ہے، مشہد بڑا شہر ہے ایران کا، جواد کریم قدوسی، انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے نصف سے زائد اراکین کے ملکی نظام میں تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ یہ کہنا ہے مشہد سے جو رکن ہے ایرانی پارلیمنٹ کے، جواد کریم قدوسی، انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے آدھے سے زیادہ جو اراکین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ نظام حکومت ایران کا جو ہے یہ عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں ہے، اور یہ ایران کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، یہ فیل ہو چکا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اسے تبدیل ہونا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں بھی کہا کہ پارلیمنٹ کے نصف سے زائد اراکین ملکی نظام کے خلاف ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ سن 2009 میں جو احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے ان کے پیچھے بھی یہی اراکین تھے جو نظام حکومت کے خلاف ہیں۔ اب یہ ایران میں ہو کیا رہا ہے، وہاں کے اندر کے بندے یہ کہہ رہے ہیں، ایرانی پارلیمنٹ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، اور پھر ان کے اندر کے گھر سے خبر آئی ہے، گھر والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماضی میں بھی مظاہرے کروا چکے ہیں، جو ماضی میں بھی عوام کو یہ بتا چکے ہیں اور خود بھی ان مظاہروں میں شامل ہو چکے ہیں کہ موجودہ نظام حکومت عوام کو وہ سہولیات، وہ عوام کے وسائل اور وہ عوام کو حقوق نہیں دے رہا جو انہیں ملنے چاہیے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو احمدی نژاد ہیں ان کا دور بہت اچھا تھا، لیکن بہرحال جو موجودہ نظام حکومت ہے اس پر یہ آواز اٹھائی ہے، اور یہ ایران کے پارلیمنٹ کے اندر کے بندے ہیں، پارلیمنٹ کے رکن ہیں۔ اس سے پہلے بھی پچھلے ہفتے تقریباً 18 کے قریب جو اراکین ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے وہ مستعفی ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو ایران کا مشہور اور تاریخی شہر ہے جو اصفہان جسے کہا جاتا ہے، اصفہان کا جو پانی ہے وہ اس پانی کو موڑ دیا گیا تھا ایران کے جو ایک بڑا مقدس شہر جسے ایرانی حکومت کہتی ہے، قم شہر کہا جاتا ہے اسے، قم کی طرف اس دریا کا پانی موڑ دیا گیا تھا جو دریا اصفہان کی طرف جا رہا تھا۔ اور اصفہان کے جو لوگ ہیں، کسان ہیں، وہاں آبادی بہت زیادہ تھی اور اسی طرح کسان بہت زیادہ تھے، زمینیں تھیں، وہ زمینیں بنجر ہو گئیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس اصفہان بڑا تاریخی شہر ہے، بڑا قدیم ہے، قم تو بعد میں آیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے احتجاجاً پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا اور کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ پارلیمنٹ حکومت جو ہے وہ ہماری بات نہیں مان رہی۔ یہ صورتحال ہے ایران کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو جس طرح سے سیاسی اراکین جو ہیں وہ ایرانی نظام حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، اسی طرح جو طلباء ہیں، طلباء بھی باہر نکلے ہوئے ہیں۔ تہران کے اندر بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں پر طالبات کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس وقت ہماری سکرین پر، یہ طالبات بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ احتجاج کر رہی ہیں۔ یہ دوسرا دن ہے تہران کے اندر۔ ان جو طالبات ہیں یا طلباء ہیں، ان کا متفقہ طور پر جو بنیادی مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ طلباء کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں، طلباء کو سہولیات نہیں مل رہی ہیں، فیسیں بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح بہت سے جو ایران کا جو نظام حکومت ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ انہیں وہ سہولیات نہیں دے رہی جو انہیں ملنی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایران کے اندر جو اساتذہ ہیں وہ بھی سڑکوں پر رہے اور مسلسل احتجاج ہو رہے ہیں، چونکہ میڈیا دکھاتا نہیں ہے، میڈیا وہاں کی آواز پہنچاتا نہیں ہے، اس لیے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن بہرحال یہ اس ایران کی صورتحال ہے جو ایران اس وقت مشرق وسطیٰ کے 4 بڑے ممالک میں جنگ میں شامل ہے، خانہ جنگی میں شامل ہے۔ شام کی صورتحال دیکھ لیں، عراق کی صورتحال دیکھ لیں، لبنان کی دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ یمن کی دیکھ لیں، وہاں پر اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، اور یہ خرچ کرنے والے کون ہیں؟ ایران کے حکمران ہیں جو اپنی عوام کو تو خوش نہیں کر پا رہے، اپنی عوام کو تو حقوق نہیں دے پا رہے، اور بیرونی دنیا میں جا کر وہاں جنگوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ ایک اور